بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد النحو۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثانی الجملۃ الخبریہ والانشائیہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم پچھلے سبق کا اعادہ کرتے چلیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مہمل اور مستعمل۔ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام کو الجملۃ المفیدہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے جملہ مفیدہ کے متعلق چند اہم قاعدے پڑھے تھے، ایک بار اسے بھی دہرا لیتے ہیں کہ جملہ کم از کم دو کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ جملے میں جس شخص، جس ذات یا جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس شخص، اس ذات، اس چیز کے بارے میں جو بھی بات ہو رہی ہو، جو بھی خبر دی جا رہی ہو، اس خبر کو، اس بات کو مسند کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مسند اور مسند الیہ سے جملے میں کلمات کے درمیان ایک ربط اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس ربط اور تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جملے کے دونوں جزءوں میں سے کسی ایک جز کا اسم ہونا ضروری ہے، اور مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ مسند۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، الجملۃ المفیدہ کے ذریعے کبھی کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ علم نحو کی اصطلاح میں ایسے جملے کو الجملۃ الخبریہ کہتے ہیں۔ اب آئیں بچوں، ہم اس کو مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ الجملۃ الخبریہ، یجلس احمد، احمد بیٹھا ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ما کتبت الدرس، میں نے سبق نہیں لکھا۔ لا العب فی البیت، میں گھر میں نہیں کھیلتا۔ ان تمام مثالوں پر غور کیجیے بیٹا، آپ کو کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر مل رہی ہوگی۔ پہلی دو مثالوں میں آپ کو کسی واقعے کے ہونے کی خبر مل رہی ہے کہ احمد کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہے، یہ شخص میرا بھائی ہے۔ تیسری اور چوتھی مثال میں آپ کو کسی واقعے کے نہ ہونے کی خبر مل رہی ہے کہ میں نے سبق نہیں لکھا اور میں گھر میں نہیں کھیلتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ایسے جملوں کو علم نحو کی اصطلاح میں الجملۃ الخبریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الجملۃ الخبریہ۔ اب یہاں یہ سمجھیے بیٹا، چونکہ کسی بھی واقعے کو بیان کرنے میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس واقعے کو بیان کرنے والا شخص سچا ہو اور جو وہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ بھی سچ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعے کو بیان کرنے والا شخص جھوٹا ہو اور وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ لہذا اس احتمال کی بنیاد پر الجملۃ الخبریہ کی تعریف علم نحو کی اصطلاح میں یہ کی جاتی ہے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو۔ مثلا یجلس احمد میں اس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے کہ احمد بیٹھا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو، احمد بیٹھا نہ ہو، لیٹا ہوا ہو، یا وہ سو رہا ہو،
یا وہ کھیل رہا ہو. اسی طرح ھذا اخی ممکن ہے کہ وہ شخص اس کا بھائی نہ ہو، اس کا دوست ہو. ما کتبت الدرس، یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ اس نے سبق لکھا ہو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے سبق نہیں لکھا. لا العب فی البیت، اس جملے میں بھی یہ ممکن ہے کہ وہ گھر میں کھیلتا ہو لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں نہیں کھیلتا. تو چونکہ ان جملوں میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے، لہذا اس بنیاد پر ایسے جملوں کی تعریف علم نحو کی اصطلاح میں کیا کی جاتی ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو. اب آئیں ہم الجملۃ الانشائیہ کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ مفیدہ کے ذریعے کبھی کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے، اسی طرح بچوں کبھی جملہ مفیدہ کے ذریعے کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی. کیا نہیں کی جاتی؟ کسی واقعے کی خبر نہیں دی جاتی، کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے فاعل سے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے. یعنی اپنے مخاطب سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو طلب کیا جاتا ہے جسے امر کہتے ہیں. مثلا نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھو. یا پھر اسے کسی کام سے روکا جاتا ہے، کسی کام سے منع کیا جاتا ہے جسے نہیں کہتے ہیں. جیسے لا تلبس الملابس الضیقہ، تنگ لباس نہ پہنو. یا پھر کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے جسے استفہام کہتے ہیں. جیسے هل قرأت الدرس، کیا آپ نے سبق پڑھا؟ یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جسے ندا کہتے ہیں. جیسے یا احمد. تو بچوں آپ نے ان مثالوں پر غور کیا، اور ان مثالوں پر غور کرنے سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ کبھی جملہ مفیدہ کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ فاعل سے کسی کام کو کبھی طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اسے کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی سے کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے جملوں کو علم نحو کی اصطلاح میں الجملۃ الانشائیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ الجملۃ الانشائیہ. کلام عرب میں الجملۃ الانشائیہ کی 10 قسمیں ہیں جو علم نحو کی دیگر کتب میں بیان کی گئی ہیں. اب یہاں یہ سمجھیے بیٹا، جملہ انشائیہ میں کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا، لہذا ایسے جملے میں سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہوتا کہ شاید کہنے والا سچ کہہ رہا ہو یا جھوٹ کہہ رہا ہو. چنانچہ علم نحو کی اصطلاح میں ایسے جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو. اب آئیں بچوں ہم جملہ خبریہ اور انشائیہ کی تعریف پڑھتے ہیں. القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الخبریہ والانشائیہ، جملہ خبریہ و انشائیہ سے متعلق قاعدہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہو. جملہ خبریہ کون سا جملہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا
احتمال ہو، یعنی صدق و کذب کا احتمال ہو۔ جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جو امر، نہیں، استفہام یا ندا پر محمول ہو اور جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ تو بچوں جملہ انشائیہ کون سا جملہ ہے؟ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو، یعنی صدق و کذب کا احتمال نہ ہو۔ ایسے جملے جو امر، نہیں، استفہام یا ندا پر محمول ہوں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ الجملۃ الانشائیہ، الجملۃ الانشائیہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے جملوں میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سبق سے متعلق الکلمات الجدیدہ جو صفحہ نمبر 65 اور 66 میں ہیں، آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کیجیے تاکہ تمارین کو حل کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔